بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالوا، لے لیا تختیوں کو، وفی نسختها، اس کے نسخہ کا معنی لکھا ہے، نسخہ بے معنی منسوخہ اور بے معنی کیا ہے مکتوبہ، اور اردو میں اس کی تعبیر ہے تحریر، اور اس کے تحریر میں ہدن ہدایت تھی باعتبار علم کے، بتا دیا ہے پہلے، برحمت اور رحمت تھی باعتبار عمل کے، للذین هم لربہم، واسطے ان کے جو اپنے رب کے لیے یرہبون یعنی رب سے ڈرتے ہیں، ڈر رکھنے والے ہیں، واختار موسیٰ قومہ، اور چنا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو 70 رجلا، 70 آدمی، یہ سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے، 70 آدمی بزرگ چنے تھے، کیا وہاں پر کوئی طور پہ لے گئے، وہ انہوں نے کہا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں بھول تو نہیں گیا، تورات کے احکام بڑے سخت ہیں، کچھ سمجھ آئیے بات، اتنے سخت احکام تو اللہ تعالیٰ نہیں نازل کرتا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کہتے نہیں لگتا ہے تو بھول گیا ہے، اتنے سختیاں اور احکام ایک، دوسرا ساتھ یہ تھا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ معذرت کرنے بھی گئے تھے، یہ جو گوشالہ پرست تھے، یہ تحقیق بھی مقصد تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ معذرت بھی کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ بڑے بے ایمان لوگ ہیں، انہوں نے جو کیا ہے ہم معافی مانگتے ہیں، تو یہ تو چنے ہوئے بزرگ تھے، اب دیکھ رہے ہیں بنی اسرائیل جو بڑے نیک تھے، صوفی مولوی، اور خلاصہ نکال کے حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 کو لے گیا، واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، 70 آدمیوں کو، لمیقاتنا، ہمارے میقات یعنی وقت مقرر کے لیے، فلما اخذتهم الرجفہ، وہاں پر جو پہنچے آواز تو آئی، انہوں نے سن لی، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور بات ہے، آواز تو آ رہی ہے لیکن پتہ نہیں کس کی ہے، ہم حتی نر اللہ جارتن، ایا بیاں اللہ کو دیکھتے نا، حضرت موسیٰ نے بھی کہا تھا نا آرینی، انہوں نے بھی کہا نر اللہ، لیکن حضرت کا کہنا تھا آرینی والا کہنا تھا از روئے ذوق اور محبت کے، اور جو انہوں نے کہا تھا بزرگوں نے وہ از روئے شرارت کے تھا، نر اللہ جارتن، اس لیے ان کو جواب اور ملا، تو بادل تھا نا بہت بڑا، تو اسی میں کوئی گرج پیدا ہوئی، کڑاک آئی، اسی مقام پہ حضرات ٹھنڈے ہو گئے، قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، فلما اخذتهم الرجفہ، جب لے لیا ان کو رجفہ نے، نیچے سے یا اوپر، نیچے سے زلزلہ تھا، اوپر سے کڑک تھی، قال رب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی التجا، حضرت موسیٰ تو پھر پریشان، یا اللہ قوم کو کیا جواب دوں گا، پیچھے کیا، وہ تو کہیں گے کہ 70 کو مارا ہے موسیٰ علیہ السلام، قوم ہی ایسی ہے، پہلے بھی ساری باتیں ظاہر ہے، کہتے ہیں رب لو شئتا اہلکتہم من قبلو، اے میرے پروردگار اگر تو چاہتا ہلاک کرتا ان کو اس سے پہلے، وَإِيَّايَ، اور مجھ کو بھی، اللہ مجھے بھی مار دیتا، ان کو بھی پہلے مار دیتا، قوم کے تانے تو نہ سننے پڑتے، تولے کو نہ، یہ استفہام آپ کے پاس لکھا ہے استعطاف کا، لیکن بعض بزرگوں نے اس استفہام کو لیا استعظام کا، استعظام کا مطلب کیا ہے، عظمت طلب کرتے ہوئے، اے میرے اللہ، اتہلکنا یعنی لا تہلکنا، اللہ تیری ذات بڑی عظیم ہے، اس چھوٹے کام پہ ہمیں ہلاک نہ کر، اس استفہام کو کیا کہتے ہیں، استفہام استعظام، اور مطلب کیا ہے، اللہ تیری ذات بہت بڑی ہے، تو بہت عظمتوں والا ہے، ان بے وقوفوں کے اس کام پر ہمیں ہلاک نہ کر، اتہلکنا، کیا تو ہلاک کرتا ہے، بما، ہمیں ہم کو، بما ساتھ اس کے کہ کیا سفہا نے، بے وقوفوں نے، منا ہم میں سے، ان ہے یا اللہ فتنتوں کا، نہیں ہے یہ مگر محض ابتلا اور آزمائش، یہ تو تیری کوئی آزمائش ہے اور یار امتحان ہے، ہاں بھئی تو ذلو، تو گمراہ کرتا ہے اس فتنہ کے ساتھ،
منتشا جس کو چاہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے. یہ بار بار پڑھے, ہدایت منیب کو ملتی ہے, گمراہی پر ضدی اڑتا ہے. انتا ولینا, تو ہے کارساز ہمارا, فاغفر لنا, پس بخش دے ہم کو. اب توسل موسوی کیا ہے؟ انتا ولینا, اللہ کار ساز جو تو ہے اس لیے ہمیں بخش دے. کون سا توسل پیش کیا؟ اللہ کے اسماء حسنہ والا. انتا ولینا فاغفر لنا ورحمنا, ہم پہ رحم کر دے. وانتا خیر الغافرین, اور تو ہے سب سے بہتر معاف کرنے والا. وَاكْتُبْ لَنَا, لکھ دے. یا وَاكْتُبْ بمانا اوجب یا اس بت دونوں ہو سکتے ہیں. واجب اوجب لنا, اس بت لنا, ہمیں پکا کر دے اس دنیا میں بھی حسنتن, نیکی, اور آخرت میں بھی بالآخرہ انا ہدنا الیکا. وہ میں نے بتایا یہود کو یہود کہنے کی 3 وجہ. ایک یہ لفظ بھی ہے انا ہدنا, ہم نے رجوع کیا ہے طرف تیرے. قال عذابی, اللہ نے فرمایا اجابت الہیہ, عذاب میرا پہنچاؤں گا ساتھ اس کے جس کو میں چاہوں گا, اور رحمت میری واسعت کل شیء. سبحان اللہ, عذاب دوں گا جس کو میں چاہوں گا, اور جو رحمت میری ہے یہ واسعت کل, ہر چیز کو, ہر تمہاری چپ کو بھی یہ رحمت شامل ہے, ہر چیز کو یہ رحمت شامل ہے. واسعت کل شیء. یہاں پر بزرگوں نے ایک لطیفہ لکھا ہے, کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابن العربی ایک بزرگ تھا, تو بڑا بزرگ گزرا ہے, شیطان سامنے آ گیا. شیطان بزرگوں کے سامنے آتا رہتا ہے. شیطان آ گیا ابن العربی کے سامنے, تو شیطان نے کہا جی میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. اس نے کہا بتاؤ. کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی ہے, یہ آپ بیان کرتے ہیں, لیکن یہ بتا کہ اللہ کی رحمت کا میرے لیے بھی کوئی حصہ ہے؟ ابن عربی کو کہا میرے لیے بھی اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ ہے؟ تو ابن عربی نے کہا نہیں, تیرے لیے کوئی نہیں, تو لعنتی ہے, ملعون ہے. انا علیک لعنتی الی یوم الدین, تجھ پہ تو کوئی رحمت نہیں. تو شیطان نے کہا پھر تو قرآن کوئی نہیں پڑھا. یہ آیت جو ہے رحمتی واسعت کل, تو کل شے میں نہیں ہوں. تو ابن عربی کو کہا کہ تجھے تو قرآن نہیں آتا, ایسے بزرگ بنا ہوا ہے. واسعت کل شے آیا نا بزرگو, اس کل شے میں شیطان نے کہا میں بھی ہوں. تو ساکتا ابن العربی, ابن عربی نے شیطان کی یہ بات سنی تو خاموش ہو گیا. اس پر حضرت نانوتوی نے حاشیہ چڑھایا ہے رحمت اللہ علیہ. حضرت نانوتوی کہتے ہیں اگر میں ہوتا نا ابن عربی کی جگہ تو میں شیطان کو جواب دیتا کہ اللہ کی رحمت تجھ پہ نہیں ہے. کیوں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی جو چھتری ہے تو خود اس سے نکل گئی ہے, بڑی چھتری ہے, لیکن تو خود اس چھتری سے نکل گیا ہے, اس لیے تو رحمت سے فارغ ہے. اور حضرت تھانوی نے لکھا کہ اگر میں ہوتا تو اس کا جواب یہ دیتا. اس نے اور جواب دیا. تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہوتا تو اس کا جواب یہ دیتا کہ شیطان کو کہتا تیرا بھی حصہ ہے رحمت سے. کیوں کہ اللہ نے جتنا تیرے لیے عذاب مقرر کیا ہے اس سے زیادہ عذاب دینے پر بھی اللہ قادر ہے, لیکن اپنی قدرت کے مطابق نہیں کیا. تیرے لیے جو عذاب آخرت میں مقرر کیا ہے نا, مثلا جتنا بھی ہے, اللہ اس سے سخت عذاب دینے پہ بھی قادر ہے, تو اس کو اتنا سخت نہیں دیا جو اس کی قدرت ہے. اپنی قدرت سے کم کر کے سخت دینا, یہ بھی تو تجھ پر خدا کی رحمت ہے. وہ کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ ہاں, یہ بھی تو رحمت ہے. تو یہ لطیفے جو ہوتے ہیں کوئی نسختی کا درجہ نہیں رکھتے, ایک بات سمجھانا مقصود ہوتی ہے. جس طرح مولانا روم رحمہ اللہ کی مثنوی ہے, اب تو نہ مثنوی پڑھنے میری زندگی میں ایک خواہش ہے, اب تک ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اگر کچھ صحیح معنوں میں آدمی ہو مثنوی کا ماہر تو مجھے سب کچھ چھوڑ کر بھی اس سے مثنوی پڑھنے کا ذوق ہے.
मसनवी बड़ी अजीब किताब है, लेकिन अब तो कोई आदमी मिलता नहीं पढ़ाता। ऐसी गप्पे हैं आपकी। मसनवी पढ़ाने के लिए सिर्फ सूफी नहीं चाहिए, साहिब ज़ौक़ चाहिए, वरना तो मसनवी सारी उर्दू में तर्जमा हज़रत थानवी ने किया है, वो सारी उर्दू में मिलती है, दुरूस है, लेकिन साहिब हाल आदमी हो जो मसनवी पढ़ाने का हक अदा करे तो उसके साथ मसनवी पढ़ने का शौक बिल्कुल है, चाहे हमें जितना भी, वैसे तो आ जाती है हमें भी समझ कई चीजें, लेकिन जो माहिर की पढ़ाई है वो कुछ और है। और मसनवी जिसको मौका मिले और कोई आलिम सही मिल जाए तो उसके पास मसनवी पढ़ो। मसनवी में बहुत अजीब बातें हैं। मौलाना हुसैन अली साहब रहमहुल्लाह ये मसनवी को बहुत पढ़ते और मसनवी उनको याद थी, और वो फरमाते कि मौलाना रूम रहमहुल्लाह ये बहुत अजीब बुजुर्ग गुजरे हैं, तो वाकई अल्लाह वाले थे और मसनवी में अजीब अजीब बातें हैं, लेकिन समझना जरूरी है। तो चलो बहरहाल उसमें भी हिकायात के तौर पर इस तरह के बहुत वाकयात हैं। बस मैं लिखूंगा उसको रहमत को, हाजमीर का मर्जे क्या है, रहमत खासा, वास्ते उन लोगों के यत्तकूना जो बचते हैं, वयुतून ज़काता और अदा करते हैं ज़कात को, वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून वो जो हमारी आयतों के साथ युमिनून ईमान रखते हैं, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबी, अल्लज़ीना ये हसर है फला दर इत्तिबाए मोहम्मदी, अल्लाह फरमाते हैं फला को बंद कर दिया है मैंने इत्तिबाए मोहम्मदी में, अल्लज़ीना वो लोग यत्तबिऊन अर्रसूला जो इत्तिबा करते हैं, अर्रसूल अन्नबी अल उम्मी, तीन सिफतें आ रही हैं, अर्रसूल अन्नबी ये पढ़ते रहते हैं। रसूल और नबूवत का फर्क है या नहीं, ये सारी चीजें पढ़ी हुई है। रसूल का माना पैगाम लाने वाला, नबी का माना बुलंद शान वाला। नबी का माना क्या है? बुलंद शान वाला है। अब्दुल गफूर जिन्होंने पढ़ा है वहां पर भी लिखा है अन्नबुव्वतो माखूज़ुम मिन अर्रिफा वहियल इर्तिफा वगैरह, वहां पर भी सारी बात लिखी है। नबुव्वत माखूज़ी नबवा से और इर्तिफा से है। नबी का माना ऊंची शान वाला, बुलंद शान वाला। अल उम्मी के कई माने किए गए, लेकिन जहां जो मुनासिब माना है अल्लज़ी ला यक़राउल किताबा, वो उम्मी मंसूब इलल माँ की तरफ मंसूब, जैसे माँ के पेट से आए इसी तरह रह गए। ला यक़राउल किताब, किताब शिताब नहीं पढ़ सकते, दस्तखत भी न करने वाले, ये नबी का मौजूदा है। नबी के हक में ये कमाल है कि वो उम्मी पैगंबर जो पूरी जिंदगी ला यक़राओ, किसी मदरसे स्कूल में गया नहीं और दस्तखत कर सकता नहीं, पढ़ा सकता नहीं, 40 साल के बाद ऐसे मोती बखेरने शुरू किए, सारी दुनिया के उलमा भी हैरान रह गए। तो ये नबी की नबूवत की दलील और सदाकत रसूल की दलील है। तो उम्मी होना पैगंबर के लिए क्या है? मौजूदा है। ओ बुजुर्गो, हाँ, या उम्मी बेमाना मक्की, उम्मुल कुरा वाला, उम्मुल कुरा की तरह मंसूब, उम्मुल कुरा वाला यानी मक्की मदनी जिस तरह शान है, इसी तरह उम्मी मक्के वाला। अल्लज़ी लेकिन माना पहला है, ये वैसे मैंने कर दिया है, मुफस्सिरीन ने भी बात कर दिया, राजिब हुई है। अल्लज़ी यजिदूनहू मकतूबन, वो जो पाते हैं इसको लिखा हुआ इंदहुम अपने यहाँ, फिर तौरात वल इंजील, तौरात में और इंजील में, यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तज़किरा और जिक्र है ये तो आलम अरबा से शुरू हुआ। आसमान से हर आने वाली किताब में आपकी आमद की खुशखबरियां थी। बड़ी बात है।
اچھا کہتے ہیں وہ گئی خطیب صاحب ہیں، اب پہلے پھر پشتو پڑھنی پڑے گی. اچھا چلو آپ کی حسن زن کا ہم قدر کرتے ہیں. بہرحال لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. دیکھو یہاں پر یہ بات کر رہا ہوں کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ آپ سمجھ لیں مدینہ کی جو آبادی تھی یہ بھی انتظار رسول میں اس کا قیام ہوا. بہت ساری روایات اور صحیح اور حسن سند سے بہت ساری روایات، سب کا خلاصہ 1 منٹ میں بیان کر رہا ہوں. یہ جو مدینہ منورہ یثرب کی آبادی ہے، اس آبادی کی وجہ انتظار رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے تقریباً آپ کی بعثت سے 1000 سال پہلے، آپ کی بعثت سے 1000 سال پہلے جہاں سے ایک بادشاہ کا گزر ہوا، بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کا گزر ہوا، اور اس بادشاہ کے ساتھ 5000 یا 500 علماء تھے، ہر مذہب کے، اہل کتاب کے علماء جو آسمانی کتابیں جانتے، ہر خطہ کے طبیب، ڈاکٹر. وہ بادشاہ جو ہے اس کا گزر وہاں سے ہوا، مدینہ منورہ سے پورے ایریا کا چکر لگا رہا تھا. تو وہاں جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو وہاں اس نے ڈیرے ڈالے. اور ہوا یہ کہ پہلے جس ایریا میں جاتے تو لوگ بڑا اس کا استقبال کرتے. یہ مکہ کے قریب پہنچا، انہوں نے ڈیرے ڈالے، مکہ والوں نے تو انہیں گھاس ہی نہیں ڈالا، پوچھا ہی نہیں ہے. اب بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ بڑا مولوی منگایا جو امیر تھا، اس سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، کون سے بدو لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں پوچھا ہی کوئی نہیں ہے، اکرام شکرام بھی کوئی نہیں. تو بے پرواہی انہوں نے کہا کہ جہاں ایک ہے کعبۃ اللہ اور یہ لوگ اس کے خادم ہیں، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ کے خادم ہیں، ہم کسی کو کچھ سمجھتے ہی کچھ نہیں. تو یہ قریش لوگ ہیں بہت اونچے درجے کے، یہ سب کو کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے اس کعبۃ اللہ کی وجہ سے. اس نے کہا اچھا بس اتنی بات ہوئی کہ اس بادشاہ نے وہاں پر ان کو تو بھیج دیا، اپنے ذہن میں یہ منصوبہ بنایا کہ کعبۃ اللہ کو گراؤں گا تاکہ یہ ان کا فخر ختم ہو جائے اور بالکل ملیا میٹ کر دوں. بہرحال اس نے سوچا تھا کہ اس کے سر درد شروع ہوا، اور سر درد کے بعد اس کی کیفیت یہ بن گئی کہ اس کے ناک سے ایسی بدبو اور کانوں سے بدبو شروع ہوئی کہ کوئی آدمی اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتا تھا. بڑے ماہر اطباء لوگوں نے منگوائے ان کی اصلاح کے لیے، لیکن کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا. وہ جو ان کے علماء تھے ان کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے بادشاہ سے ایک آدمی کو وکیل مقرر کر کے پوچھا کہ آپ نے کوئی خاص منصوبہ تو نہیں بنایا. انہیں شک پڑ گیا کہ شاید یہ شاعر اللہ کی توہین کا منصوبہ ہو. دوبارہ اس نے کہا کہ میں نے ایک دیر بات میں طے کی کہ کعبۃ اللہ کو گراؤں گا اور ان لوگوں کا فخر توڑوں گا. انہوں نے کہا دوائیوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ سے توبہ کریں، اس ارادے اور عزم سے یہ سب اللہ کی پکڑ آ گئی ہے. چنانچہ اس بادشاہ نے اس مقام پہ توبہ کی، اور پہلا شخص وہ ہے جس نے کعبۃ اللہ کو غلاف بھی چڑھایا، طواف بھی کیا اور کعبۃ اللہ کو غلاف بھی چڑھایا. آگے سفر کرتے ہوئے وہاں سے نکلا تو اس زمین پہ پہنچا جہاں مدینہ منورہ ہے. اس زمین پر جب پہنچا، اس زمین کو دیکھا تو یہ زمین بالکل بنجر بے آباد، ایک پانی کا کنواں تھا اور کوئی چیز بھی نہیں تھی، بالکل بنجر بے آباد. کھجوروں کے کوئی درخت تھے وہ بھی کہیں کہیں. تو وہاں پر ان کا پڑا ہوا وہ پانی دیکھ کر وہاں پر ٹھہر گئے. تو اس کے بعد جو ہے رات کو جب بیٹھے علماء آپس میں تو وہ ایک دوسرے کو یاد علمی گفتگو چھڑ گئی، اور انہوں نے کہا کہ یار یہ تو وہ جگہ لگتی ہے جس کا ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے، اور یہ نبی آخر الزمان کا دار الہجرت ہے.
کو سمجھ آئی یہ بات اب انہوں نے علامتوں سے پہچانا کہ نبی آخر الزمان کا جو ہجرت کا مقام ہے اس کی علامتیں یہی ہیں، اسی طرح کھجورے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو بڑے ماہر تھے، تو انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ واقعی یہ تو وہی مقام ہے۔ بادشاہ کی خدمت میں عرض کی کہ ہم پوری دنیا سے اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی کس جگہ سے کوئی کس جگہ سے، اور قسمت جہاں پر لائی ہے اپنے عزم سے آئی نہیں، تو یہ جگہ تو وہ ہے جو نبی آخر الزمان ان قریب ان کا نبی کی آمد ہونے والی ہے، اور اس مقام پر وہ نبی کا دار الہجرت ہے، جہاں وہ ٹھکانہ بنائیں گے ہجرت۔ تو آپ اگر مہربانی کریں ہمیں اجازت دے دیں تو ہم یہاں پر رہ جائیں، اور تاکہ اس نبی کی ہم نصرت کریں۔ چنانچہ اس بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ 1 سال تک میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اس نبی کی آمد کا انتظار کروں گا 1 سال تک، اور اگر آ گیا ٹھیک، نہیں تو تمہیں میں مکانات بنا دیتا ہوں اور تم ادھر ہی ٹھہرو۔ اس بادشاہ نے وہاں پر مکانات بنائے اور سب مولویوں کو مکان بنا دیے، راشن خرچہ دے دیا۔ اب وہ مولوی رہ گئے نبی آخر الزمان کی انتظار میں، سال تک بادشاہ رہا۔ سال جب گزر گیا تو اس نے کہا میں اب چلتا ہوں، لیکن اس نے ایک خط لکھا، اس میں وہ خط بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس بادشاہ نے خط لکھا اور خط کا مضمون یہ تھا کہ میں آپ کی نبوت پر ایمان لایا ہوں ان علماء سے سن کر، اور میں نے آپ کو سچا نبی مان لیا ہے، اس لیے آپ میرے ایمان کے گواہ بن جائیں۔ کوئی نہیں، کوئی ایٹم ہم تو نہیں آیا نیچے، چوہا گرا اور مجاہد ڈر گئے، ماشاء اللہ۔ اچھا کیوں، کیا مصیبت ہے؟ ہاں چیڑی سے ڈر رہے ہیں، خدا کے بندے، واہ واہ۔ کیوں؟ اس نے 1 سال تک وہاں رہا، سال تک رہنے کے بعد اس نے خط لکھا اور ان کو وصیت کی کہ یہ نسلاً بعد نسلاً خط چلے، ایک نسل کے بعد دوسری وہ نبی آخر الزمان آ جائے تو آپ تک یہ خط پہنچنا چاہیے۔ ایک مکان اس نے بنایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو اس مکان میں آپ قیام کریں گے۔ تو اس نے اخلاص سے یہ کام کیا، یہ آبادی مدینہ کی بڑھتی گئی، اور یہ جتنے یہودی تھے انہی مولویوں کی اولاد تھے، جتنے یہودی ادھر تھے انہی مولویوں کی اولاد تھے، وہی لوگ تھے جو اس انتظار میں تھے نبی آخر الزمان آئے گا۔ 1000 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں پہنچے۔ اس وقت اسی خاندان میں وہ خط تھا، اور وہ خط راستے میں آپ تک پہنچایا گیا۔ ابو بکر صدیق اور بعض روایات میں آتے حضرت علی نے وہ خط پڑھ کے آپ کو سنایا۔ وہ اس بادشاہ کا جو خط تھا، وہ خط اسی طرح محفوظ چلا آ رہا تھا نسلاً بعد نسلاً۔ اور آپ کی جہاں اونٹنی بیٹھی، ابو ایوب انصاری کا گھر، یہ وہ جگہ تھی جو اس بادشاہ نے نبی پاک کے لیے مکان تیار کرایا تھا۔ اونٹنی بھی وہاں رکی اور آپ نے وہاں پر قیام کیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ مدینہ کی آبادی بھی کی وجہ بھی آپ کا انتظار ہے۔ تورات و انجیل میں بھی یجدونہ پاتے تھے اس کو مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ تب تو اللہ نے یہودیوں کو اتنا تڑکا دیا، بے ایمانو تم جانتے پہچانتے ہو، یعرفونہ کما یعرفونہ ابناہم، یہ پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ یہ تو ان کی آبادی تھی نبی آخر الزمان کی نصرت، اسی لیے من قبلو یستفتحون علی الذین کفروا، پہلے خود بیان کرتے تھے نبی آخر الزمان آئے گا، اور جب آ گیا تو اب کفروا، اب مانتے نہیں ہیں انتظار کر کر کے۔ تو یہ ایک مستقل باب ہے۔ آج بھی تورات انجیل جو موجود ہے اس کے اندر بھی نبی آخر الزمان کے تذکرے موجود ہیں، آپ کی آمد خوشخبری موجود ہے۔ حتیٰ کہ علماء سیرت نے تو بہت اس مضمون کو وسیع لکھا، اور وہ جو آیت آتی ہے نا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ابن عساکر وغیرہ میں اور اس طرح کی کتابوں میں، تو جہاں تک مورخین نے لکھ دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں پر
بیت المقدس کے اندر بیٹھے تھے، ایک بوڑھا آ گیا، بوڑھے نے چٹ دکھائی، تو حضرت فاروق اعظم ہنس پڑے اور کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس کا معاملہ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں زمانے جہلیت میں اونٹ چرا رہا تھا اور یہ بوڑھا میرے پاس آیا تھا، اس وقت یہ جوان تھا، یہ میرے پاس آیا، یہ مجھے دیکھتا رہا، دیکھ کر تو مجھے کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو، ایک وقت آئے گا کہ بیت المقدس اور فلانے ایریا وہ تو فتح کرے گا۔ مجھے دیکھ کر، یہودی تھا وہ بوڑھا، اس وقت یہودی تھا، تو میں نے اس سے مذاق کیا کہ مجھے تو اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا اور ان ایریوں کو میں فتح کروں گا اور یہ ہوگا وہ۔ تو اس نے مجھے کہا کہ یہ بات ہوگی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیسے پتا ہے آپ کو؟ اس نے کہا چلو ایک چٹ بنا دے کہ اگر تو فلانی زمین تیرے قبضہ میں آئی تو وہ مجھے دے دے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے چٹ بنا دی، مجھے کیا پتا تھا، اب یہ وہ چٹ لے کے آیا ہے اور کہتا ہے کہ وہ زمین میرے حوالے کرو۔ تو میں کہتا ہوں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ پرانی، جہاں تک مورخین نے لکھا، اور یہ کوئی بعید از عقل بھی نہیں، اتنی بات تو قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ یہودی نبی پاک کو علامتوں سے پہچانتے تھے، صحابہ کرام کو بھی پہچانتے تھے، ان کی علامتیں بھی آئی ہوئی تھی۔ تو ایسے واقعات یہ بعید از عقل بھی نہیں، اور مورخین نے بہت عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں یہاں پر، اور یہ کوئی بعید از قیاس بھی نہیں۔ دیکھو الذین، قرآن کی تفسیر بنانے کی ضرورت نہیں، یجدون وہ اپنے مفہوم میں مدلول میں واضح ہے کہ آپ کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی، اور جو دوسرے واقعات ہیں وہ بیان کیے جا سکتے ہیں کیونکہ اصل ثابت ہے۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف، حکم کرتا ہے ان کو بالمعروف، معروف کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، وینہاہم، اور منع کرتا ہے ان کو منکر سے۔ سمجھ گئے ہو نا؟ معروف، عارف المعروف کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم ہم عن دعائہم غافلون، یہ ہے اعلی عارف المعروف۔ ینہاہم، منع کرتا ہے ان کو منکر، شرک، کفر، بدعت، سارے گناہ، ویحلو، یہ ہو چکا ہے، حلال بیان کرتا ہے، حلال بتلاتا ہے ان کو، طیبات، طیب چیزیں، اور حرام بتلاتا ہے ان پر، حرام بتلاتا ہے ان کے سامنے، الخبائث، اس کی بات ہو چکی ہے، خبیث چیزیں، ویضع عنہم، اور اتارتا ہے ان سے، اصرہم، بوجھ جو ان کی شریعت میں پہلی شریعتوں کے بوجھ ہیں، بڑے بھاری بوجھ، ان کو اتارتا ہے، بل اغلال، اور اغلال پھانسیاں، اللاتی کانت علیم، جو ان پر تھی، یہود کی شریعت میں سختی تھی نا، وہ سخت احکام تھے، آپ نے آ کر ان کو منسوخ کیا اور وہ سخت احکام ختم ہو گئے۔ الذین آمنوا بھی، بس وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ اس نبی امی کے، عزروا، انہوں نے عزت کی عزروا، التعزیر، تعزیر کس کو کہتے ہیں؟ التعظیم مع النصر، التعظیم مع النصر، کسی کی تعظیم کرنا لیکن صرف انگوٹھے نہ چومنا، مع النصر، دین کی نصرت کرنا، نصرت ہے التعظیم مع النصر۔ قرطبی وغیرہ نے معنی کیا تعزیر کا التعظیم مع النصر، یہ وَنَصَرُوهُ، اور مدد کرتے رہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ، یہ ہے تعظیم رسول کا معیار، وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور تابعداری کی نور کی، کون سا نور؟ الذی انزل معہ، وہ نور جو اس رسول کے ساتھ اترا، وہ نور جو اس رسول کے، محبت رسول کا معیار قرآن ہے، واتبعوا، یہ سمجھتا ہے عشق رسول ہے، 6 پلیٹاں جو مولوی کھا جائے وہ بڑا عاشق رسول، حلوے کی 6 پلیٹیں گئی، لکڑ ہضم پتھر ہضم، یہ بڑا عاشق رسول ہے، اور جو ایک کھا سکے بیچارہ آپ جیسا کمزور ہو،
تو اس کا عشق کچا ہے، اور جو بالکل حلوہ ہضم نہ کر سکے تو وہ گستاخ ہے۔ یہ حلوے کی پراتیاں، یہ کھانے والے مجنو تھا نا، لیلا کا شنا تھا، دوست تھا لیلا کا، تو وہ مجنو کو چوری بھیجتی، مجنو چوری کھا لیتا اور صحیح ہٹا کٹا مشرک ملا کی طرح بن گیا۔ صحیح ایک دن لیلا نے، وہ مجنو جو اصل مجنو تھا اس کی جگہ ایک نکلی مجنو بیٹھ گیا۔ نکلی مجنو، اصل مجنو کو، اصل عاشقوں کو پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے، درمیان والے بہت ہوتے، وہ درمیان والا آ گیا نکلی مجنو۔ اب لیلا بھی سمجھ گئی بھئی یہ اصلی نہیں لگتا، یہ کوئی نکلی ہے، تو اس نے امتحان لیا، اس نے کہا کچھ دن تو کھلایا، تو لیلا نے وہ چھری، یہ بھی مولانا روم صاحب نے لکھا ہے مثنوی میں، اس نے چھری ڈالی پلیٹ میں، چھری دی اور پلیٹ بھی دی، اور کہا کہ مجنو کو کہو کہ لیلا کہتی ہے کہ یہاں جو ہے نا ران کا گوشت چاہیے، یہ ضرورت پڑ گئی ہے، یہ چھری بھی بھیجی ہے پلیٹ بھی۔ اس نے دیکھا یہ تو نکلی تھا، اس نے کہا کوئی ران شان کا گوشت نہیں، لے جا، کوئی گوشت نہیں۔ وہ لے آیا خالی پلیٹ، اس نے کہا یہ کیا؟ کہتا ہے کہ مجنو تو خون کا قطرہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو لیلا نے کہا پھر تو بھول گیا، کھانا دینے والا یہ چوری والا مجنو تھا، یہ وہ اصل مجنو نہیں تھا، چوری والا مجنو تھا، اگر اصل مجنو ہوتا تو وہ جان بھی نکال دیتا۔ تو یہ سارا نکلی، یہ جتنے ہیں نا بریلے، یہ چوری والے مجنو ہیں، سارے چوری اور حلوے والے مجنو۔ اور کھانا پینا ہو تو سبحان اللہ، دعوت ہو، خوشبو آ رہی ہو، اور اتنا آگے بڑھیں گے بھوکے گدھوں کی طرح، لیکن ان کو کہو نا جہاد پہ تھوڑا چلے نہیں، پھر دیکھو، یا کہیں جان دینی پڑ جائے۔ یہ علماء دیوبند تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پہ کھیل کر مشن رسول کی حفاظت کی ہے، یہ کام اللہ نے علماء دیوبند سے لیا۔ ادھر صرف حلوے اور چوری والے مجنو، کوئی چیز بھی نہیں، کھائیا بھئی کھائیا، ڈڈا نو بدھائیا، انے کھو جی میں اٹا پہندیا نے پائیا۔ تو یہ سارا یہی مال ہے۔ ہاں بھئی، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حقیقی محبت کا معیار کیا ہے؟ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کے پیچھے چلے۔ یہ آپ بیٹھے ہیں نور اٹھا کے، وہ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، اللہ کے فضل سے یہ نور ہے، اور جو اس نور کے پیچھے لگے بیٹھے ہیں یہ اصل ہے غلامان مصطفیٰ، اور اصل ہے یہ محبین مصطفیٰ جو اس نور کو اٹھا رہے ہیں، اور جو نورا اٹھائے پھرتے ہیں وہ تو بے ایمان ہیں۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، یہ محب ہیں اس نور کی اتباع کرنے والے، یہ المفلحون، کامل کامیاب ہونے والے۔ حسر ذکر کیا، اولئک هم المفلحون، کامیاب صرف وہ ہوں گے جنہوں نے کیا کیا؟ واتبعوا النور، جو قرآن کے پیچھے چل پڑے، صرف یہ کامیاب۔ یہاں پر نہیں فرمایا واتبعوا المحندا، واتبعوا فضائل الاعمال، جو فضائل اعمال کے پیچھے لگ گئے وہ اولئک هم المفلحون، بلکہ اولئک هم المفلحون یہ حسر ہے۔ کوئی محنت کے پیچھے بھی چلتا رہے، اس نور کو نہیں مانتا، خدا کی قسم جہنمی ہے، چاہے جتنا بھی ہو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی فضائل اعمال گھول گھول کر پی جائے، چٹ جائے، جب تک اس نور کو نہیں مانے گا، اس نور کی اتباع نہیں کرے گا، سیدھا سادہ جہنمی ہے، چاہے گردن جتنی موٹی کیوں نہ ہو۔ اولئک هم المفلحون، فلاح تب ملے گی جہاں اثر میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ کیا ہے؟ اثر
حسر کیا ہے قرآن نے بتباؤن نور کی اتباع میں اولئک هم المفلحون، صرف یہی کامیاب ہیں، ادھر ادھر ساری کتابڑیوں والے جہنم میں، اور قرآن کے متبعین یہ ہیں صرف کامیاب ہونے والے۔ اب پھر دیکھ لو قرآن کہتا ہے فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اس رسول کے ساتھ اور رسول کے دین کی نصرت کرتے رہے، رسول کی عزت دل میں رکھی، واتبعوا، ساری چیزوں کا معیار ایمان کا بھی، تعزیر کا بھی، نصر کا بھی، وہ کیا ہے؟ کٹھا ہے پانچواں، واتبعوا النور الذی، اتباع کی اس نور کی، انزل معہ، جو اتارا گیا ساتھ اس کے، اولئک هم المفلحون۔ قل، فرما دیجئے میرے پیغمبر، ایک تو جھلک نور کی دکھا بھی دے ان کو، وہ نور کون سا آیا جس کی اتباع کرنی ہے؟ اب آ رہی ہے ایک تو لسک نور کی، ایک لسک یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی بے شک میں رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف۔ میں کون ہوں؟ رسول ہوں، پیغام دینے والا ہوں، اور ہوں کس کا رسول؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ چانڑ ہے۔ میں مالک مختار نہیں ہوں، مالک مختار اللہ، اور میں یہی پیغام دینے والا ہوں، میں اس اللہ کا رسول ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کہ سارا راج آسمان و زمین میں اسی کا ہے۔ میں کون ہوں؟ میں رسول ہوں، اور راج کس کا ہے؟ یہ ہے النور۔ یہ مسئلہ مان جاؤ، سب کچھ کرنے والا اللہ، اور میں اس کا کیا ہوں؟ رسول۔ یہ یا ایھا الناس، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، اور رد ہے قادیانی پر۔ ہم کہتے ہیں قادیانیوں سے ہم پوچھتے ہیں، قادیانی دو حال سے خالی نہیں، بندے کے بچے یا ڈنگر کے۔ اگر قادیانی ہے ڈنگر کے بچے تو پھر تو مرزا کو بنائے نبی، اگر انسان کے بچے ہیں تو سب انسانوں کے لیے اعلان ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جو انسان کا بچہ ہے اس کے لیے آپ رسول ہیں، اور جو کسی گدھے کا ہے تو وہ قادیانی کو بنا لے۔ یہ تو ایسے مناظروں والی گفتگو، کچھ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ تو ہے دوسرے کو دبانا، اور یہ بن سکتا ہے یا ایھا الناس۔ اللہ نے ناس کس کو کہتے ہیں؟ انسانوں کو یا ڈنگروں کو؟ اللہ نے فرمایا جو انسان ہے میرے پیغمبر اس کے لیے کہہ دے انی رسول اللہ الیکم، میں سب کے لیے رسول ہوں۔ تو معلوم ہوتا ہے جو بھی انسان ہوگا اس کے لیے رسول ہے حضرت محمد مصطفیٰ، اور جو اپنے آپ کو انسان نہیں کہتا وہ بے شک مرزے کو بنا لے، کسی اور کو بنا لے، اس کی مرضی۔ انسان کے بچوں کے لیے رسول ہے تو ہے بھی جمیعہ، سب کے لیے ایک۔ اور تحقیقی استدلال یہ ہے کہ یہاں پر ذکر ہے عموم بعثت محمدی کا، عموم بعثت محمدی کا کیا مطلب؟ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور دعوت یہ علی الاطلاق ہے، آپ ہر زمانے آنے کے بعد ہر زمان ہر مکان ہر فرد کے لیے نبی ہیں۔ جب آپ کی نبوت زمان کے اعتبار سے بھی عام ہے، امکنہ کے اعتبار سے بھی عام ہے، افراد کے اعتبار سے بھی عام ہے، تو دوسرے رسول کی ضرورت ہی نہیں، ورنہ آپ کی بعثت عامہ اس میں تخلل آتا ہے۔ تو جتنی بھی عموم بعثت کی آیات ہیں وہ سب کی سب ضمناً ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، کیونکہ بعثت عامہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمان ہر مکان ہر فرد پر آپ کی رسالت پر ایمان لانا ضروری، اور آپ کی رسالت میں پر ایمان ہی نجات کافی۔ اگر مرد دجال
یا کسی اور کذاب کو ماننا بھی ضروری ہو، پھر نہ آپ کی عموم رسالت بنتی ہے، رسالت عامہ بنتی ہے، نہ رسالت کا کمال بنتا ہے کہ جو رسول اللہ پہ بھی تو ایمان لائے، مرد دجال پر نہ لائے تو وہ جہنم میں چلا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پھر رسالت عامہ نہ ہوئی۔ تو عموم بعثت کی سب آیات وہ دلیل ہے ختم نبوت کی، اور اس کا مستقل استدلال کروں گا میں ختم نبوت کے مسئلہ میں۔ قل یا ایک 100 آیت ہے، خیال کرو کس کی دلیل؟ ختم، پوری 100 آیت ختم نبوت کی دلیل ہے۔ یہ جو دفتروں میں روٹی کھا رہے ہیں، انہوں نے ہر جگہ پہ ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین، 2 مسئلے انہوں نے، شکر ہے یہ آیت بھی تھی احزاب میں، ایک یہ آیت اور آتی یہ بھی کوئی نہیں، نہ لاکن کے مستدرک منہو کا پتہ ہے، نہ استدراک کا، کسی چیز کا بھی پتہ نہیں۔ اور ان کو چاہیے جتنی جماعتیں ہیں نا، جتنی جماعتوں پر تنقید نہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ اشاعتیوں کے پاس بیٹھ کے کام کا انداز سیکھ لو۔ جو ختم نبوت والے ہمارے پاس آئیں، ہم انہیں سمجھائیں کہ ختم نبوت پر کام کیسے کرنا ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں۔ 100 آیت قرآن مقدس کی بالکل صریح ہے ختم نبوت محمدیہ پر کہ آپ آخر الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ایک آیت یہ بھی ہے عموم بعثت، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور دوسرا رد ہے شیعہ بریلوی سب مشرکوں پر۔ کیا مطلب؟ میرے پیغمبر تو بتلا میں کون ہوں؟ میں تو پیغام لانے والا ہوں، میں مختار کل نہیں ہوں، میں پیغام لانے والا ہوں۔ مختار کل کون ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، میں اس بادشاہ کا رسول ہوں کہ زمین و آسمان، یہاں پر دیکھو لام اختصاص کا، لہو کی تقدیم اثر کے لیے، ملک کا معنی التصرف، ملک کی اضافت السماوات کی طرف استغراق کی، یہ کبھی بھی نہ بھولے۔ اور معنی کیا ہے؟ زمین و آسمان کا سارا تصرف، زمین و آسمان کی ہر چیز میں متصرف ہونا، یہ اسی ہی کا خاصہ ہے، کوئی ناری نوری اس میں شریک نہیں۔ لا الہ الا ہو، یہ اس نور کی چمک ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں کار ساز، حاجت روا، مشکل کشا اور حق عبادت کا مستحق ہوگا جو سوا اللہ کے، جو حجیب یمیت، وہی جان نکالتا ہے، جان ڈالتا ہے، یمیت اور جان نکالتا ہے۔ فآمنوا باللہ، یہ ہے نرا نور، اس نور کو مانو۔ فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے اور ساتھ اس کے رسول کے، النبی، جو نبی ہے بڑی اونچی شان والا، الامی، ہے بھی امی، الذی یؤمن باللہ، وہ رسول بھی مانتا ہے اللہ کی توحید والے مسئلہ کو، یہ یؤمن باللہ، ایمان رکھتا ہے ساتھ اللہ کے، بکلمات ہی، اور اللہ کے کلمات کے ساتھ بھی، کلمات سے مراجعہ قرآن ہے، کلمات ہی اللہ کی کتابیں بھی مانتا ہے، قرآن۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، واتبعوہ، اسی کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پر رہو، اسی کی اتباع کرو تاکہ تم راہ پاؤ۔ ادھر اتبعونی، یہاں پر واتبعوہ لعلکم تہتدون، یہی آیت آپ کو اس دن نہیں ملی۔ رد البدعات میں آپ کے حفاظ نہیں دیکھ سکے، وہ جو اتباع والا عنوان تھا یہ آ گئی ہے، واتبعوہ لعلکم تہتدون ومن قوم موسیٰ امۃ، تو معلوم ہوتا ہے ہدایت بند ہے اتباع محمدی میں۔ اور بزرگوں آیت کیا کہتی ہے؟ واتبع لعلکم، ہدایت بند ہے کس میں؟ اتباع محمدی میں، اتباع محمدی میں۔ دیکھ لو واتبعوہ،
لعلکم تہتدون، اتباع کرو اس رسول کی تاکہ تم ہدایت پاؤ. ہدایت بند ہے اتباع محمدی میں. یہ ذہن میں رکھ لو. ومن قوم موسیٰ، اور قوم موسیٰ سے امت یہدون بالحق، ایک پارٹی ہے جو رہنمائی کرتی ہے ساتھ حق کے. وبہ یعدلون. وآخر دعوانا الحمدللہ.